نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیان یہ ایک ایسا عمل ہے جو میاں بیوی کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ شریعت نے نکاح کی کئی صورتیں بتائی ہیں، اور جب اس کا اختتام ہوتا ہے تو وہ کئی طریقوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک جدا ہونے کا، میاں بیوی کے درمیان فاصل ہونے کا ایک طریقہ لیان کا ہے۔ لیان جب میاں بیوی ایک دوسرے پہ زنا کی تہمت لگائیں تو ایسی صورت میں شریعت دونوں کو 5 قسمیں اٹھانے کے لیے کہتی ہے، اور 4 قسمیں ان میں سے مطلق ہیں کہ اللہ کی قسم میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں یا سچ کہہ رہی ہوں، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہیں گے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے تا ابد، پوری ان کی زندگی جو باقی ہے اس کے درمیان ان کو نکاح کی صورت میں اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 طلاقیں بھی اگر ہوتی ہیں کسی عورت کی تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ 3 طلاقیں جو وقفے سے ہیں، وہ اگر عورت کسی اور جگہ پہ شادی کر لیتی ہے سنت کے مطابق، پھر اس کا خامند فوت ہو جائے یا وہ کسی وجہ سے طلاق دے دے تو ان دونوں کی شادی دوبارہ ہو سکتی ہے۔ لیکن لیان ایک ایسی جدائی ہے، اس میں دونوں میاں بیوی دوبارہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آپ کے یہ تو علم میں ہے کہ اگر عورت اور مرد کنوارے ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، تو ان کی سزا شریعت نے زنا کے بدلے جو سزا ان کو ملے گی وہ 100 کوڑا ہے۔ وہ تقریب و عامن، 1 سال کی اس کے علاقے سے جدائی بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی شادی شدہ مرد کسی پر تہمت لگاتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ اگر تہمت لگاتا ہے تو ثبوت پیش نہیں کر سکتا تو اس کے لیے 80 کوڑے ہیں، اور اگر وہ گناہ کا شکار ہوتے ہیں تو شریعت کہتی ہے شادی شدہ جو ہے، مرد ہو یا عورت، ان کو سنگسار کیا جائے گا، زنا کرنے والے کو سنگسار کیا جائے گا۔ سنگسار آپ سمجھتے ہیں،
پتھروں سے، عورت ہے تو اس کو تقریباً نصف زمین میں گاڑ کر اس کے اوپر پتھروں سے اس کو ہلاک کیا جائے گا، اور لوگوں کو جمع کر کے اگر مرد ہے تو اس کو کسی جگہ پہ باندھ کر اس کو پتھروں سے سنگسار کیا جائے گا، یہ سزا ہے۔ لیکن میاں بیوی کے درمیان جو بھائی نے سوال کیا ہے، میاں بیوی کے درمیان جو لیان ہے، سزا ہے، وہ رجم کی نہیں ہے، کوڑوں کی نہیں ہے۔ ان کے درمیان جو شریعت نے سزا رکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ 5 قسمیں اٹھائیں گے، 4 قسمیں بغیر لعنت کے، اور 5 کی قسم جو ہے وہ لعنت کے ساتھ، پھر تا ابد پوری زندگی کے لیے ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے، سارے جہان کے مولوی مل جائیں، ان کا دوبارہ نکاح نہیں کرا سکتے۔ ان کے 10 بچے بھی ہوں، جتنا بھی کوئی ترس کھائے تو وہ اس کو پورا نہیں کر سکتے، ان کی دوبارہ شادی نہیں ہوگی۔ تو میاں بیوی کو اگر کوئی گنجائش دی ہے تو ساتھ ساتھ اس کے معاملے میں سختی بھی ہے۔ تو لیان کے بارے میں یہ سوال تھا، تو باقی انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے۔ باقی سجدوں کے درمیان بات کرنے کے لیے کہا ہے، وہ انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اور جمعہ کے دن درس نہیں ہوتا، جمعہ کے دن درس نہیں ہوگا، یہ صرف ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ عشاء کے بعد جو درس ہے بخاری شریف کا وہ ان دنوں میں ہوگا، اور باقی 3 دن جو ہے ہفتے کے اندر فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن مجید کا درس ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دین کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور جہاں بندے کو الجھن ہو کسی مسئلہ میں وہ پوچھ لینا چاہیے، پھر پوچھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہماری طرح نہیں کہ پہلے اپنا کام مکمل کر لو، ساری کارروائی کر لو، کارروائی کرنے کے بعد مولانا صاحب میں نے تو 100 طلاق دے دی، اب میں کیا کرنا ہے؟ مولانا صاحب میں 5 طلاقیں دے دی، اب میں نے کیا کرنا؟ نہیں، سب سے پہلے جس مسئلے کی ضرورت ہے وہ پوچھیں، اس کے بعد قدم اٹھائیں۔ تو بہرحال لیان کا جو مسئلہ ہے یہ بھی بڑا خطرناک ہے، تو انسان کو کسی پر بے جا زبان کھولنے سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور کسی پر تہمت لگانا آپ جانتے ہیں کتنی بڑی اس کی سزا ہے۔ اگر کسی پر تہمت لگاتے ہیں، 3 بندے لگا دیتے ہیں، 4 کی شریعت 4 شاہد مانگتی ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو گناہ کرتے ہوئے، اگر نہیں ثابت کر سکا، 4 کے بیان میں فرق آ گیا ہے، تو شریعت کہتی ہے ان 4 کو 80 کوڑے لگاؤ کہ ایک مومن کی شان میں جو اس نے گستاخی کی ہے، اس پر تہمت لگائی ہے، ایک مومن کی عزت کی بہت زیادہ اللہ کے ہاں اور دین کے اندر قدر ہے، تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو وہ کسی پر زبان کھولے۔ ہم تو بیٹھے چھپے باتیں کرتے رہتے ہیں نا، نہیں، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ شریعت ہماری وہ پاکیزہ معاشرہ چاہتی ہے، طاہر معاشرہ چاہتی ہے، اور وہ قدورتوں نفرتوں سے جو بھرا ہوا معاشرہ ہے اس سے نجات چاہتی ہے، اور مومن کی عزت چاہتی ہے۔ مومن کی قیمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ حضرت مصطح یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور حضرت حسان بن ثابت کتنے بڑے شاعر ہیں، ایک صحابی اور بھی تھے، 3 کو کوڑے لگے صرف سنا کے باتوں کے ذریعے سے۔ امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پر الزام لگ گئے، سنا کے، دیکھا دکھایا کچھ نہیں، تو شریعت نے پھر 3 کو کوڑے لگائے۔ کتنے؟ 3 80 کوڑے لگے، 80 کوڑے۔ جنرل ضیاء نے ایک دفعہ اپنے دور میں کوڑے لگائے تھے، اور 10 سال تک کوئی بندہ کشتا نہیں تھا پورے پاکستان میں۔ بہرحال میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی باتیں پھر کر لیں گے کبھی۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، اس دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔